اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ آخری دو رکوع جو ہے سورہ مبارکہ کے، اس میں جو ایک نقشہ کھینچا گیا ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک مخاطبہ اور مکالمہ قیامت کے دن کا، اور اس کے پس منظر میں یہ گویا کہ پوری ایک داستان ایک نئی شان سے سامنے آتی ہے۔ یوم یجمع اللہ الرسل، اس دن کا تصور کرو جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا۔ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، اور پوچھے گا آپ لوگوں کو کیا جواب ملا تھا، آپ کی قوموں نے کیا معاملہ کیا آپ کے ساتھ۔ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا، وہ کہیں گے ہمیں کچھ معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ کی جناب میں زبان کھولنے سے بچیں گے۔ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے، غیبوں کا جاننے والا ہے، علام الغیوب ہے، تمام چھپی باتوں کا جاننے والا ہے، تیرے تجھ پر منکشف ہے۔ اس قال اللہ یا عیسی ابن مریم، اب خاص پیشی جو ہے وہ ہو رہی ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی۔ وہ دنیا میں پوجے گئے، اللہ کے بیٹے بنائے گئے، ثالث و ثلاثہ قرار دیے گئے، لہذا اب ان کو جو شرمندگی اٹھانی پڑے گی اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اس قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک، اور جب کہے گا اللہ تعالیٰ کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ ذرا میرے ان انعامات کو یاد کرو جو تم پر ہوئے، وعلی والدتک، اور تمہاری والدہ پر ہوئے، اذ ایدتک بروح القدس، جبکہ میں نے تمہیں مدد پہنچائی، تائید کی تمہاری روح القدس سے، جبرائیل کے ذریعے سے، تکلم الناس فی المہد وکہلا، تم نے گفتگو کی لوگوں کے ساتھ، پگھوڑے میں بھی، گود میں بھی، انفینسی میں بھی، اور کہلن، اور پوری طریقے سے جوان اور پورے طریقے سے ایک ایڈلٹ کی حیثیت سے بھی۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اب وہ الفاظ آگے آل عمران والے، اور یاد کرو ہمارے اس احسان کو جب میں نے تمہیں سکھائی کتاب بھی اور حکمت بھی، یعنی تورات بھی اور انجیل بھی، درمیان کا واو یعنی کے معنی میں آئے گا، واو تفسیر۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اور یاد کرو جب کہ تم بناتے تھے گارے سے پرندے کی ایک شکل میرے حکم سے، فَتَنفُخُ فِيهِ فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ ایک اڑتا ہوا پرندہ ہو جاتا تھا میرے حکم سے۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور تم اچھا کر دیتے تھے مادرزاد اندھے کو بھی اور کوڑھی کو بھی میرے حکم سے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي، اور جب کہ تم مردے کو کھڑا کر دیتے تھے، چلنے والا بنا دیتے تھے، بِإِذْنِي، میرے حکم سے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور یاد کرو میرے اس احسان کو کہ میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھ روک لیے تم سے، ان کے ہاتھ تم تک نہیں پہنچنے دیے۔ یہ وہی واقعہ ہو گیا کہ حضرت مسیح گرفتار نہیں ہوئے۔ حضرت مسیح کو عین اس وقت جب کہ وہ پولیس والے داخل ہوئے باغ میں، 4 فرشتے اترے ہیں اور لے کر آسمان پر چلے گئے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، میں نے ہاتھ روکے رکھے بنی اسرائیل کے تجھ سے۔ اِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، جب تم ان کے پاس آئے کھلے معجزوں کے ساتھ۔ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے ان میں سے کفر کیا، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، نہیں ہے یہ تو بالکل کھلا یقیناً، إِنْ هَذَا إِلَّا، نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور پھر ذرا یاد کرو میرے اس احسان کو کہ میں نے اشارہ کر دیا، دل میں ڈال دیا وحی کی حواریین کی طرف۔ یہ وحی خفی، حواریین کو ظاہر بات ہے وحی جلی جو ہے، وحی نبوت تو نہیں آ سکتی، لیکن جیسے کہ شہد کی مکھی کے لیے وحی کا لفظ آ گیا ہے، آسمانوں کو وحی کی اللہ تعالیٰ نے، تو یہ وحی خفی ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب میں نے اشارہ کیا، الہام کر دیا حواریین کو، ان آمنوا بی وبرسولی، ایمان لاؤ مجھ پر بھی اور میرے رسول پر بھی۔ قالوا آمنا واشہد باننا مسلمون، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، اور اے عیسیٰ آپ بھی گواہ رہیے کہ ہم اللہ کے فرما برداروں میں سے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔